ایک چھوٹی سی بات، پھر 6-7 اور چھوٹی بات. ان کو ان کے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں ان کو. پھر میں رکا کلفی والی ریڑھی پہ، تو اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. میں نے کہا پیسے کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگے سر مجھے پہچانے، میں آپ کا شاگرد ہوں، آج میں جس مقام پہ ہوں آپ ہی کی وجہ سے. گل نوخیز اختر نام ہے میرا. وہ ہر کمبخت یہی سمجھتا ہے کہ میں لڑکی. کہنے لگے صوفی تیرا ککھ نہ رہے، میں تو ماں نو بھی راضی کر لیا سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹی سی بات، پھر 6-7 اور چھوٹی باتیں. ایک تو یہ کہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں، شاہ صاحب جانتے ہیں، رات 2-3 بجے واپسی ہوتی ہے، تو صبح ہمیں کو کہے 1 کروڑ روپیہ بھی دے تو صبح اٹھنا محال ہوتا ہے. تو آج شاہ صاحب کا میسج آیا کہ آپ نے 11 بجے پہنچنا ہے. یہ ایسی شخصیت ہیں جن کی بات رد نہیں کی جا سکتی. سو میں حاضر ہو گیا ہوں. میری آواز میں، میری لہجے میں کوئی آپ کو نیند محسوس ہو تو معاف کر دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ بہت شکریہ لاہور کالج کا. میں نے ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ سے، وائس چانسلر صاحبہ کی بہت تعریف سنی، اور جب میں آج ان سے ملا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بالکل ٹھیک کہتی. علی شاہ صاحب میرے ان دوستوں میں سے ہیں جن پہ فخر کے ساتھ ساتھ بندہ غرور بھی کرتا ہے. یہ جو باتیں آپ سے کر کے گئے ہیں، ان کے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خلوص ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش یہ تھوڑی سی چیز مجھ میں بھی آ جائے. تو آج 2 بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنی ہیں. ایک تو یہ قاسم علی شاہ نے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو ان کے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں ان کو. میرا بھی پڑھانے سے تعلق رہا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک ریڑھی پہ میں رکا، کلفی والی ریڑھی پہ، اس سے میں نے ایک کلفی کھائی، تو اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. میں نے کہا پیسے کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگے سر مجھے پہچانے، میں آپ کا شاگرد ہوں، آج میں جس مقام پہ ہوں آپ ہی کی وجہ سے. چلو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اور ترقی دے، ریڑھی تو بڑی کر لو. ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا، گل نوخیز اختر نام ہے میرا. وہ ہر کمبخت یہی سمجھتا ہے کہ میں لڑکی ہوں. تو صبح بھی آپ کے ادھر سے ایک صاحب سے بات ہوئی، ابھی گیٹ پہ بات ہوئی، تو گارڈ کہنے لگے آپ تو خاتون ہیں. میں نے کہا بھائی نام ہے میرا اس طرح کا، میں خاتون ہوں نہیں. پھر میں نے 3-4 قسمیں اٹھائیں، یہ ان کے بندے سے بات کرائی اسامہ بھائی سے، پھر وہ مانے. تو مجھے واقعہ ایک بڑا مزیدار یاد آتا ہے. قاسم علی شاہ صاحب، ملتان میرا شہر ہے، لاہور میں ہو گئے 30 سال. ملتان میں جب میں لکھتا تھا، آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے، تو اخبارات میں میرا صرف نام چھپتا تھا، تصویر نہیں آتی تھی. تو گل نوخیز اختر مختلف آرٹیکلز چھپتے تھے. کچھ پنڈی کے ایک صاحب تھے، وہ سمجھے میں لڑکی ہوں. انہوں نے مجھے خط لکھا. خط میں انہوں نے لکھا کہ کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ مجھے کیا پتا کیا سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا ہو سکتی ہے. اس کے بعد ان کے خط آنے شروع ہو گئے. جو موبائل وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے، خط آنے شروع ہو گئے. اور خط ہوتا تھا ایک جملے کا، اس میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا وہ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں. آپ کی تحریریں بہت اچھی ہوتی ہیں. اب یہ جملہ لڑکوں کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے، لڑکی کے، اور میں نے لکھ دینا بہت شکریہ، فلاں آرٹیکل آپ کا بہت اچھا تھا، فلاں چیز بہت اچھی تھی. خط ان کے آتے گئے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے کافی سارے خط آئے اور مجھے جواب دینے میں کوئی تاخیر ہو گئی. 5-6 خط آئے جن کا میں ٹائم پہ جواب نہیں دے سکا. ان کا ایک خط آیا جسے پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ حالات کتنے خطرناک ہو چکے ہیں. ایک جملہ تھا، کہنے لگے تم نخرے بہت کرتی ہو. میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ وہی کام ہوا ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. سو میں اسی وقت گیا، میں نے اسٹوڈیو میں اپنی ایک تصویر بنوائی. رمضان کے دن تھے، ہم لڑکے رمضان میں شیو بڑھا لیتے تھے، تو میری بھی شیو بڑی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے داڑھی ہے. کافی ساری شیو بڑی ہوئی تھی. میں نے ایک تصویر بنوائی، اس کے پیچھے اپنا نام لکھا اور ان کو میں نے بھیج دی، اور کچھ نہیں لکھا. ان کا جواب جو آیا وہ قیامت تک مجھے نہیں بھول سکتا. جواب ایک جملے کا تھا شاہ صاحب. انہوں نے لکھا مجھے، کہنے لگے صوفی تیرا ککھ نہ رہے، ماں نو بھی راضی کر لیا سی. ہو جاتا ہے ایسا. انسان کے لیے فریش رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں نے اسی لیے تھوڑا سا آپ کو فریش کیا، آپ کو مزہ آئے، گفتگو بور نہ ہو جائے. جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا، بزرگوں کے ساتھ یہ رہتے ہیں، درویشوں کے ساتھ رہتے ہیں. شاہ صاحب میرا بھی ایسے درویشوں سے پالا پڑا ہے، اور ایک درویش کو میں آج تک نہیں بھول سکتا.
میں نے ان سے پوچھا, غور سے سننے والی بات ہے, میں نے ان سے پوچھا, بابا جی تھے, میں نے کہا بابا جی زندگی کیا ہے؟ انہوں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی, پھر جیب میں سے ایک ماچس نکالی, ماچس نکال کے اس کی 4 تیلیاں نکالی اور 4 تیلیاں انہوں نے ایک ترتیب سے رکھ دی. پھر انہوں نے ایک تیلی اٹھائی, اسے جلایا, دوسری, تیسری, چوتھی, پھر اس کے بعد گن کے الٹی سائڈ سے تیسری تیلی اٹھائی اور کان میں پھیرتے ہوئے بولے, کہتے مینوں نہیں پتا, کہنے لگے مجھے نہیں پتا. تو یہ درویش اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کچھ, جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کی ظاہری شکل و صورت درویش جیسی ہوتی ہے. میں جن لوگوں سے ملتا ہوں, جن کے پاس بیٹھتا ہوں, وہ سارے لوگ مجھے قاسم علی شاہ کی محبت میں گرفتار لاتے ہیں. یہ دیکھیں, یونیورسٹی کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. یہ جو گرانٹ دے رہے ہیں, آپ یقین کیجئے ایسی گرانٹ شاید گورنمنٹ بھی نہ افورڈ کر پائے. جو یہ ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت سے, پرائیویٹ ادارے کی حیثیت سے کولیبوریشن ہوگا ان کا اداروں سے, لیکن ان کے انداز میں, ان کے اطوار میں, ان کی فاؤنڈیشن میں نے ہمیشہ محبت پائی ہے. اور صرف قاسم علی شاہ صاحب میں ہی نہیں, ان کے سارے سٹاف میں. اسامہ صاحب بیٹھے ہیں, باقی اور جو ان کے افراد ہیں. فاؤنڈیشن میں کبھی آپ جائیں تو بڑا کمال کا ماحول ہے, آپ کو وہاں بدتمیزی دیکھنے کو نہیں ملے گی. ہر شخص نہایت خوش اخلاقی سے بات کرے گا. ادروائز آپ کسی اور ادارے میں جائیں, سرکاری اداروں میں چلے جائیں, آپ کو پتہ ہے وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے. بات کچھ ہوتی ہے, نکلتی کچھ اور ہے. یہ نکلتی کچھ اور ہے. یہ 30 سال پہلے کی بات ہے. اس بات میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا, توجہ رکھیے گا ذرا. میں ہیر رانجھے کی طرح میں اچھرے میں رہتا تھا اور ہم 4-5 دوست تھے, فلیٹ میں ایک رہتے تھے. تو ایک دن طے پایا کہ سارے دوست کہیں یار سیر و تفریح کے لیے, پیسے ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے. تو ہم ایک دوست نے کہا کہ جھنگ میں ان کا ایک ڈیرا ہے, وہاں چلتے ہیں, رات وہیں گزاریں گے, کوئی ہلا گلا کریں گے, بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے, کھانا کھائیں گے. تو ہم بس کی چھت پہ بیٹھ کے 5-6 دوست ہم چلے گئے جھنگ. جب وہاں پہنچے تو وہ ایک ڈیرا سا تھا, ایک بابا جی تھے وہاں پہ, ان کی کچھ 60-70 سال عمر ہوگی. انہوں نے کہا بیٹا پہلے آپ کھانا کھائیں گے یا نہانا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہم تو مٹی پڑی ہوئی ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ, کیونکہ بس کی چھت پہ آئے ہیں, بائی ایئر آئے ہیں ہم, تو ہمیں آپ پہلے نہا لینے دیں. جب نہانے کے لیے گئے تو باتھ روم میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کچھ 22 صابن پڑے ہوئے تھے, 22-23 صابن کھلے ہوئے تھے, یوں لگتا تھا ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں. ہر برانڈ کا صابن, لکس, ڈو, کیپری, ریکسونا, بولتے جائیں جتنے بھی. اور میں نے بڑا حیران ہوا. تو میں نے بابا جی سے پوچھا, میں نے کہا ان میں سے کوئی صابن ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے کر لیں. تو اس کے بعد جس لڑکے کو جو صابن پسند آیا اس نے اس سے نہا لیا. جب بعد میں ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے بابا جی سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ بتائیے آپ کو اتنے صابن آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کھلے ہوئے صابن ہیں, ایک دفعہ لگتا ہے یوز ہوئے ہیں, لیکن یہ سٹاک آپ نے کس لیے, شوق ہے آپ کا؟ کہنے لگے نہیں پتر, جتھے مردہ نو آن جانا وہ کہتے ہیں صابن تو لے جا. بس پھر شاہ صاحب ساتھ نہر تھی, ہم نے پھر اس میں چھلانگ لگائی, سب سے پہلے غسل کیا, دوبارہ سے کھانے کے لیے. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, آپ چونکہ میرا شعبہ ہے ہنسنا ہنسانا, میرا ہنسنا ہنسانا شعبہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہنستے رہیں. ہنستے ہوئے جو بات کی جا سکتی ہے وہ بے شمار حالات میں وہ سیریس رہتے ہوئے نہیں کی جا سکتی. ہم ہنسنا برداشت کر لیتے ہیں, ہنسی میں کئی ہوئی بات برداشت کر لیتے ہیں, لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہنسی میں بہرحال کہنا ممکن نہیں ہوتا. جن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قاسم علی شاہ سے جیسا دوسرا بندہ آپ کو نہیں کہیں ملتا. یہ جن کو ہم کہتے ہیں نا فرشتہ صفت لوگ ہیں, ان میں قاسم علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں. الحمراء آرٹس کونسل ہو, فاؤنڈیشن ہو ان کی, یا دیگر ان کے کام ہو, باقاعدہ عملی کام آپ کو نظر آتے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان میں ہمیں اس جیسے اور لوگ بھی میسر آئیں تاکہ ہم اس ملک کو, اس قوم کو, اس عوام کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ سکیں. بہت شکریہ.